الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے بڑے ہی حساس موضوع پر، جس کی حساسیت اتنی ہے کہ اس پر لب کشائی کرنے سے پہلے بندہ 1000 دفعہ سوچتا ہے، کیونکہ اس ٹاپک پہ قوم جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے۔ ایک طبقہ عشق والا ہے جو بات کو اشاروں میں سمجھ جاتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک پینسل ہے اور کاغذ ہے، اور وہ اس تلاش میں ہیں کہ کب کوئی بات کرے اور ہم فتویٰ دیں۔ تو ایسے لوگوں سے ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ معاشرے میں ان کی گہری جڑیں ہیں۔ تو لب کشائی کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے، لیکن انشاءاللہ بات کریں گے، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، بڑی جلدی سمجھ جائیں گے، اور فتوے والے جو کاغذ پینسل والے ہیں ان کو بھی موقع نہیں ملے گا، ہم موقع دیں گے ہی نہیں۔ آج ایک مرید نے سوال کیا کہ پیر صاحب یہ بتائیں، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں؟ میں دل میں مسکرایا کہ بچے نے سوال تو بڑا زبردست کیا ہے، لیکن نوعیت اس کی بڑی حساس ہے۔ اب جواب اس کو دینا ہے تو اس کے لیے ویڈیو بنائی کہ چلیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ جو اس جستجو میں ہیں، تلاش میں ہیں، جو نئے ہیں راہ طریقت میں، ان کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ تو اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بلند مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ وحدت الوجود والے بھی مانتے ہیں، وحدت الشہود والے بھی مانتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عظیم ہستی ہیں کہ رب اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ بھی ان پر درود بھیج رہے ہیں، اور مومنین کو بھی حکم ہے کہ مومنوں ان پر درود بھیجو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب دیکھیں نا کہ جس پر رب بھی درود بھیجے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجیں، اور مومنوں کو بھی کہا جائے درود بھیجو۔ اللہ کو کوئی کام نہیں ہے، اللہ بالکل فارغ ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی کام نہیں ہے، اور پھر بھی ایک کام کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ خود بھی، اس کے فرشتے بھی، اور مومنوں کو بھی کہا ہے کہ تم اس عظیم ہستی پر درود بھیجو۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم اپنی طرف دیکھیں، کیا ہماری اوقات ہے کہ ہم ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بات کر سکیں؟ ہماری زبان جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی
کے بارے میں بات کر سکیں۔ ہماری اوقات ہی نہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کر سکیں۔ آپ نور مجسم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرنے والے یہ سوچیں کہ جب تک تو وہ کلمہ نہیں پڑھتا جس میں ان کا نام ہے تو مسلمان نہیں ہوتا۔ تیری تو اوقات یہ ہے کہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے۔ تیری کیا اوقات یا میری کیا اوقات کہ ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بات کر سکیں، جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں، وہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، ان کو دکھایا گیا ہے۔ اور جو آنکھ کے اندھے ہیں، جو ظاہری آنکھیں رکھتے ہیں، ظاہری شناخت رکھتے ہیں، وہ ظاہر کو ہی دیکھیں گے۔ داتا علی حجویری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری جانا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے دل میں سے ان کی محبت بھی پردہ کر گئی۔ ظاہر والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے ظاہری پردہ کرنے تک ہے، لیکن عشق والے جو ہیں ان کے دل میں تو رسول اللہ کی محبت زندہ ہے، رہے گی، ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ سوچیں کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کے بغیر تو مسلمان نہیں ہوتا، تو ان کے خلاف یا ان کی شخصیت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو اپنا سلیبس دیکھ، نماز پڑھی ہے، والدین کا حق ادا کیا ہے، ہمسایوں کا حق ادا کیا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کیا ہے، بیٹوں بیٹیوں بہنوں کا حق ادا کیا ہے۔ تو اپنا پرچہ دیکھ جس کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ تیرے پرچے میں یہ سوال نہیں کہ بتا کہ رسول اللہ کون ہے، ان کی عظمت کتنی ہے، ان کی شان کتنی ہے۔ تیرا تو پرچہ ہی نہیں بنتا، تیرا تو سوال ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جان سکتا، یا سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے بتا دے کہ یہ عظیم ہستی جو ہے اس کا مقام کیا ہے۔ اپنی زبانوں کو بند رکھیں، تالا لگا کے رکھیں، اپنا جو پرچہ ہے اس کے بارے میں سوچیں، اس کی فکر کریں۔ صحابہ کو کہہ دیا تھا اللہ نے کہ اپنی آوازیں جو ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے نیچے رکھو، نہیں تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ وہ ہستی ہیں رسول اللہ۔ بس ان کی محبت کو دل میں بسا لو، دیوانوں کی طرح پیار کرو انہیں، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ رسول اللہ کی محبت، جس دل میں رسول اللہ سے محبت بس جاتی ہے، ان کی نسبت جس کو مل جاتی ہے، نسبت رسولی جسے مل جاتی ہے، وہی کامیاب ہے۔ نسبت رسولی بڑی لازوال دولت ہے، اس کی حفاظت کرو، اور ظاہر دیکھنے والے لوگوں سے پرہیز کرو، ان سے بچو۔
آنکھوں کا اندھا ہونا بندہ تو چل جاتا ہے، دل کا اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ آنکھوں کے اندھے بندے کے پاس بیٹھ جاؤ، لیکن دل کے اندھے بندے کے پاس کبھی مت بیٹھو۔ دل کا اندھا وہ ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں، وہ دل کا اندھا ہے، بے نور ہے اس کا دل۔ ایسے شخص کو سلام کہو اور آگے نکل جاؤ۔ عشق والوں کے پاس بیٹھو، محبت والوں کے پاس بیٹھو، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو۔ اولیاء اللہ کے دوست ہیں، ان کے پاس بیٹھو، وہ تمہیں بتا دیں گے بلکہ پہنچا دیں گے رسول اللہ کے قدموں تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی منزل ہے ہماری، یہی منزل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا ہی ہماری منزل ہے۔ اس سے آگے تو رسول اللہ جسے چاہیں۔ اس لیے کوشش کرو کہ جیسے بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائیں۔ پھر وہ ایک تسبیح کے موتی کے دانوں کی طرح اپنے پیاروں کو، اپنے غلاموں کو پرو کے اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، پھر بھی جنہیں وہ چاہیں، جنہیں اللہ پسند کرے۔ آپ نور مجسم ہیں، اس بات کو دل میں سماؤ، آپ سے محبت کرو اور ان سے بچو جو ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر والوں نے ظاہر ہی دیکھا ہے تو ظاہر کی بات کریں گے۔ خاصاں دی گل آما گے، خاصاں دی گل آما گے تے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیاں آگے ترنی۔ اب میٹھی کھیر کا مزہ جو ہے وہ کتے کیا جانے۔ اس لیے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں بسائے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرو، پھر سارے عقدے کھل جائیں گے، سارے پردے ہٹ جائیں گے، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ خادم رضوی صاحب فرماتے تھے نا، حشر میں ہوگا یہ معلوم کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے۔ وہ سچ فرماتے تھے۔ اللہ ان کی قبر پر برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ محبت رسول ہی اول اور آخر شرط ہے اگر کامیابی چاہتے ہو۔ پھر آنکھیں بھی ملیں گی، دل کا نور بھی ملے گا۔ یہ جو خاکی جسم ہے اس کے آگے کی باتیں جو ہیں وہ بھی اللہ بتائے گا، دکھائے گا۔ جو ظاہر والے ہیں ان کو رہنے دیں، ان کے ساتھ ظاہر کی باتیں کریں، محبت والوں کے ساتھ محبت کی باتیں کریں، عشق والوں کے ساتھ عشق کی باتیں کریں۔ امید ہے کہ بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو سمجھانا تھا وہ سمجھ گئے، جن سے بچنا مقصود تھا ان سے ہم بچ گئے۔ ہم نے موقع نہیں دیا کسی کو کہ وہ کاغذ پینسل کا استعمال کریں، اور جن تک بات پہنچانی تھی ان کو بات کی سمجھ آ گئی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔